السلام علیکم سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے پیارے پیارے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن سے ہی اسے ڈرانے کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ سنبھالتا ہے تو ہم اسے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، بلی آ گئی، بہو آئے گا۔ تو یہ جی جو ڈر خوف اس کا بالکل چھوٹی عمر میں اس کو ڈالا جاتا ہے، یہ ساری عمر اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم بڑے ہو رہے، تھوڑا سا اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ماں ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتی ہے، پھر باپ شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مزید جب بڑا ہوتا ہے تو اسکول کی ٹیچرز جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آگے چل کے جب عملی زندگی میں آتا ہے انسان تو اس وقت پھر اس بندے کے اوپر علاقے کا ایس ایچ او جو ہے یا علاقے کی پولیس جو ہے وہ اس کو مزید ڈراتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم جی اپنی عدلیہ، اپنی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جرم ہے، آئین میں لکھا ہے کہ فوج کے معاملات پہ بالکل نہیں بولنا، اور اپنی عدلیہ کے خلاف بھی، بلکہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں کوئی بھی اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ ہمارا بچپن سے لے کے لڑکپن تک زندگی کا سٹائل چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو اس کو تبدیل کیسے کریں، اسے بہتر کیسے کریں، درست کیسے کریں؟ تو وہ کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، بچپن سے ہی بچے کو ہر بات کو تفصیل سے دلیل سے بتانا سیکھیں، نہ کہ اسے ڈرانا دمکانا اور مارنا سیکھیں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی بچے کا ذہن ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، اس کے اندر بے بہا سوال اٹھتے ہیں، تو وہ سوال جو ہے نا ان کو سالو کریں، ان کو سوالوں کا جواب دیں۔ وہ بھی دیں گے کہ آپ کو خود بھی کچھ سمجھ ہوگی، عقل ہوگی۔ تو پھر اگر آپ بچے کو تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ لیکن اگر آپ جب بات کا جواب نہیں آتا، سوال کا جواب نہیں آتا، تو اگر آپ اس سے آگے سے صرف ڈانٹتے ہیں، روب ڈالتے ہیں یا مارتے ہیں، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اپنے بچے کو مطمئن نہیں کر پا رہے، اس کے سوالوں کے جواب اسے کلیئر نہیں دے پا رہے۔ اس لیے آپ یہ الٹے سیدھے انداز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، کبھی اسے ڈراتے ہیں، کبھی اسے دمکاتے ہیں، اور پھر کبھی اسے مارتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز جو یہ کوشش کریں، بچے کی تربیت کرتے ہوئے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں اچھے طریقے سے۔ اس نے کسی قسم کا کوئی سوال کیا ہے، اس کا درست اور سچا جواب دیں، اسے تفصیل سے اس پر سمجھائیں، اور اسے سمجھانے کے بعد پھر اس کو عملی زندگی میں دیکھیں بھی، واچ کریں، چیک کریں۔ جب بچہ کوئی اچھے کام کرے، وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو شاباش دیں، پکڑ کے سینے سے لگائیں، تھپکی دیں، اور پھر اس پر سے اگر ہو سکے تو انعام بھی دیں، اور ساتھ ساتھ لیکن اگر کوئی بچہ کسی وقت کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی اس سے کام غلط ہو جاتا ہے، کوئی بات غلط ہو جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ، اسے ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اگنور کریں، اس کو کوئی ویلیو نہ دیں،
دوسرا یہ ہے کہ بچہ اگر تھوڑا اور بڑا ہو گیا، سمجھدار ہے، تو اسے پیار سے سمجھا دیں کہ بیٹا یہ کام اگر کرنے سے پہلے آپ مجھے پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ کام کس طریقے سے کیا جائے تاکہ یہ جو اب نقصان ہوا ہے یہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے بچے کو روک کے سمجھانا کم پاکستانیوں کو آتا ہے، زیادہ تر کو ڈانٹنا، روب ڈالنا اور پھر مارنے تک نوبت چلے جانا، یہی آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ کسی بات پر کسی کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس کا گہرا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلطیاں بار بار کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں کسی غلطی پر، اسے پیار سے تفصیل سے سارا کچھ سمجھا دیتے ہیں، تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ بچہ آئندہ وہ غلطیاں بار بار نہیں کرتا۔ جیسے مثلا ایک بچے سے، آپ کے بچے سے گلاس جو ہے شیشے کا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب اس پر آپ دو طرح کا رد عمل دے سکتے ہیں۔ گلاس تو جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ عام طور پر پاکستانیوں کا رد عمل ہوتا ہے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلی دفعہ پھر جب بچے کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ میری ماما نے یا میرے پاپا نے یا میرے بڑے بھائی نے مجھے ڈانٹا تھا یا مارا تھا، تو اس کی توجہ پھر ادھر چلی جاتی ہے جو آپ نے پہلے ڈانٹا تھا یا مارا تھا اس کی طرف، اور اگلا گلاس ہاتھ سے پھر چھوٹ جاتا ہے اور پھر نیچے گرتا ہے، وہ پھر کرچی کرچی ہو جاتا ہے اور آپ کا رد عمل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا رد عمل کیا ہوگا؟ گلاس گرا، ٹوٹ گیا، پرسکون رہتے ہوئے بغیر غصے میں آئے گلاس کا کچرا اکٹھا کیجئے، اس کی کرچیاں اٹھائیے اور ساتھ ساتھ پیار سے مسکراتے ہوئے بچے کو بتائیے کہ بیٹا یہ اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ اپنے ہاتھ اور اپنے گلاس کی طرف نہیں تھی۔ خیر چلو، آج یہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ تو سمجھدار بیٹے ہو، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ بات ہنستے مسکراتے ہوئے خوشی خوشی کیجیے۔ اسی طرح سے ایک بچے کا رزلٹ جو ہے اسکول میں وہ اچھا نہیں آ رہا یا اچھا نہیں آیا، اس پر اسے آ چکا جو رزلٹ وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ کیونکہ ہو چکا ہے، تو اس پر آپ نے بڑے سکون سے رہتے ہوئے اس کے بعد کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں، تان ان نے مارے، اسے مختلف طریقوں سے اسے باتیں کریں لگا لگا کے، اس کی بجائے اسے کہیں اچھا بیٹا یہ رزلٹ جو نا، اس میں آپ اتنے گھنٹے پڑھتے تھے اس سے پہلے اور اتنے گھنٹے آپ سوتے تھے، اتنے گھنٹے آپ کھیلتے تھے، تو اب یہ ہے بیٹا جی کہ اگلے دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پڑھنے کا ٹائم بڑھا دینا ہے، کھیلنے کا کم کر دینا ہے اور سونے کا بھی کام کر دینا ہے۔ تو پھر بیٹا دیکھنا اگلا رزلٹ جو نا آپ کا اس سے زیادہ اچھا آئے گا، بہتر آئے گا، آپ اپنی کلاس میں عزت پاؤ گے، آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اسے پیار سے سمجھائیں، اس کے بعد کہ اسے ماریں یا ڈانٹیں یا اس کو مزید کوئی اسے تانے دیں کہ یہ ہوتا تھا تمہارا باپ ایسا نالائق تھا، تمہاری ماں ایسی تھی، یہ وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا اب تک جو آپ پڑھتے تھے وہ اس میں اتنے گھنٹے آپ پڑھتے تھے، یہ ٹائم پہ آپ اتنا زیادہ کھیلتے تھے اور پھر سو کے بھی دیر سے اٹھتے تھے، تو اب اگلا رزلٹ آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے پہلے اگر پڑھتے تھے 4 گھنٹے تو آپ پڑھنے کا ٹائم بڑھا کے ہم نے کر دینا 6 گھنٹے۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ کھیلنے کا کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ سونے کا کام کرنا ہے، اور بس اس کے بعد آپ نے جب یہ 2 گھنٹے زیادہ پڑھو گے اور اچھا لکھو گے، خوبصورت لکھو گے، تو رزلٹ بھی خوبصورت آئے گا۔ اسی طرح سے میرے ملک میں ٹیچر حضرات جو ہیں ان کی بھی کوئی خاص تربیت نہیں ہوتی،
وہ بھی یہ سوچ کر سکول میں آتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے استادوں نے بھی مجھے خوب مارا تھا، خوب دلائی کی تھی، اس لیے میں بھی یہی کچھ کروں گا، میں اب اپنا بدلہ لوں گا، ٹیچر بن گیا ہوں تو اب میں بھی وہی کردار ادا کروں گا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے مذہب کے کام آئیں تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا بدلہ نہ لیں بلکہ اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے تربیت کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ پہ جتنا زور لگانا ہے، جتنا زور سے چلا کے بولنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور روزانہ کم از کم 5 منٹ بچوں کو پیار سے واعظ و نصیحت کریں کہ اگر آپ پڑھیں گے، کامیاب ہوں گے تو اس صورت میں آپ کو یہ فائدے ہوں گے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، پڑھنے کا ٹائم کم کر دیتے ہیں، کھیلنے کا اور سونے کا ٹائم زیادہ کر لیتے ہیں، تو بیٹا اس سے آپ کو یہ نقصانات ہوں گے۔ تو جب آپ اس طرح سے تفصیل سے بچوں کے ساتھ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ کی گفتگو، جس میں انہیں آپ نے جوش دلانا ہے کہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور پڑھنے سے رہ جائیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کریں روزانہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں بچوں کا پڑھنے کا انداز، بچوں کا رزلٹ دیکھیں۔ اسی طرح سے بچے کی کاپی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب کاپی جو ہے نا جب بچے کو واپس کرتے ہیں تو وہ سرخ پیج پورا کا پورا آپ نے ڈھیر ساری غلطیاں نکالی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کا ٹیچر ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ میری نظر میں ایک بچے کی ایک دن میں صرف ایک غلطی نکالیں، اور وہ ایک غلطی جو ہے نکالتے ہوئے ساتھ بچے سے بات کریں کہ لو بیٹا صرف یہ آج آپ کی یہ غلطی نکلی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو آج میرے بیٹے کو، میرے اسٹوڈنٹ کو، میرے طالب علم کو، میری بیٹی کو آج شاباش ملنی تھی، آج گڈ ملنا تھا۔ صرف یہ ایک لفظ آپ کا جو ہے نا، اس کا لکھنے کا طریقہ آپ کا غلط تھا، اس وجہ سے آج آپ کی شاباش رہ گئی۔ تو بیٹا مجھے یقین ہے کل آپ جب لکھ کے آؤ گے نا تو آپ اتنا اچھا لکھ کے آؤ گے کہ مجھے شاباش دینی ہی پڑے گی۔ اب بچے کی 5 کاپیاں چیک کر رہے ہیں، 5 میں سے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ تو اس کا ایسا ہوگا جس میں وہ شائن ہوگا، تو اس پر ایک کاپی پہ گڈ دیتے ہوئے کہیں لو بیٹا آج آپ کی 4 کاپیوں میں سے صرف ایک کاپی پہ گڈ ملا ہے اور 3 پہ غلطیاں نکلی ہیں۔ مزہ تب ہے کہ کل جب آپ آؤ تو 3 پہ شاباش ملے اور ایک پہ غلطی نکلے۔ تو جب اس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آنے والے کل میں بچے ایک سے بڑھ کر ایک شائن بھی ہوں گے اور ہوشیار بھی ہوں گے، لکھائی بھی اچھی کریں گے، اور ان کا پڑھنے کا ٹائم بھی خود بڑھ جائے گا اور ان کا رزلٹ بھی خود اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ یہ جو مقصد لے کے سکول میں آتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی تربیت کو بہتر کر کے آنے والے کل میں اپنے پاکستان اور اپنے مذہب اسلام کی ترقی میں حصہ لوں، تو پھر تو ہو جائے گا یہ مقصد پورا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہیں، پورا ٹائم ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی رہتی ہے، ہر وقت غصہ ہی دکھایا جاتا ہے، ہر وقت اسٹرک چلنے کی ہی دھمکی ملتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ پاکستان کی یا اپنے مذہب اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسے مزید بگاڑ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ ٹیچر کا کام صرف پڑھنا لکھنا سکھانا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا سکھانا ہے، بات کرنے کا سلیقہ بتانا ہے، یہ ہے ٹیچر کا کام، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا۔ نہ ماں باپ کی طرف سے ماں باپ کا کردار جو ہونا چاہیے وہ چل رہا ہے، اور نہ ہی اسکول ٹیچر کی طرف سے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کرو، یہ بچے آنے والے کل کا پاکستان ہے، یہ آنے والے کل کا اسلام ہے، تو ان کو تربیت پیار محبت چاہت کے ساتھ دیجیے۔ ان کی ایک ایک غلطی پر انہیں پیار سے سمجھائیے، لکھنے کا انداز بتائیے، پڑھنے کا سلیقہ بتائیے، پیار کے ساتھ بات کر کے، نہ کہ ہر وقت غصہ دکھائیے، ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی تربیت ایسے کریں، میرے خیال سے تو ایسے ہی کرنی چاہیے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ٹھیک ہے، کمنٹس میں لکھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگی ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے تو وہ بھی لکھیں، اور اگر
اچھی لگ گئی ہیں زیادہ ہی تو پھر اپنے جاننے والوں کو یہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آنے والی کل کی یا پرسوں کی ویڈیو جو ہو اس کی جو باتیں ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے کام کی ہوں، آپ اس کے ذریعے سے اپنے ملک اور اپنی قوم اپنے مذہب کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کرنے کے لیے آپ کو ہر ویڈیو جو ہے جلد از جلد ملتی رہے، یعنی جیسے ہی وہ آئے گی تو اس کا جو ہے نا آپ جلدی سے آپ کے موبائل پہ بھی پہنچے گی۔ تو اس لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے، توفیق دے۔ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔